فنا تیرے عشق میں قسط نمبر 17۔ لونا نے کار پارک کی اور وہ تینوں ساتھ چلنے لگیں۔ یہ جگہ کافی بڑی تھی اور خوبصورت بھی۔ تھوڑا آگے آ کر ایک جگہ پر کافی لوگ جمع تھے۔ یہ لوگ بھی اس طرف چل دی۔ ڈیوڈ نے انہیں آتا دیکھ لیا تھا اور اینزو کوئی انگریزی گانا گانے میں مصروف تھا۔ حیات کی نظر اینزو پر گئی اور وہ وہیں تھم گئی۔ وہ جس کو دیکھنا چاہتی تھی وہ سامنے تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے تالیاں بجائیں۔ یہ دوسرا گانا کسی خاص کے لیے۔ یہاں شاید کسی کو سمجھ نہ آئے پر میری آواز کے مزے لیں۔ وہ ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا تھا اور ڈیوڈ ساتھ میں گٹار لیے کھڑا تھا۔ اینزو نے گہری سانس بھری اور گانا شروع کیا۔ ہنستا رہتا ہوں تجھ سے مل کر کیوں آج کل، بدلے بدلے سے میرے تیور کیوں آج کل۔ حیات اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ وہ مجسمہ بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ وہ اردو میں گا رہا تھا۔ کس کے لیے؟ آنکھیں میری ہر جگہ ڈھونڈے تجھے بے وجہ، یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے میری طرح۔ وہاں سب جھوم رہے تھے اور وہ بس اسے تک رہی تھی کسی خوبصورت نظارے کی طرح، اور وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ کیسے ہوا تو اتنا ضروری، کیسے ہوا۔ وہ پرجوش گا رہا تھا جیسے وہ اردو بولنے میں مہارت رکھتا ہو۔ میں بارش کی بولی سمجھتا نہیں تھا، ہواؤں سے میں یوں الجھتا نہیں تھا، ہے سینے میں دل بھی کہاں دی مجھے یہ خبر۔ کہیں پہ ہو راتیں، کہیں پہ سویرے، آوارگی رہی ساتھ میرے، ٹھہر جا یہ کہتی ہے تیری نظر، کیا حال ہو گیا ہے یہ میرا۔ وہ چلتا ہوا حیات کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر آج پتہ چل رہا تھا کہ بے بس ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کو دھڑکنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں میری ہر جگہ ڈھونڈے تجھے بے وجہ۔ وہ حیات کے آگے رکا اور برابر میں کھڑی بیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیلا نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ حیات کے دل کے کسی کونے میں شکر کی صدا گونجی۔ وہ اگر اس کی طرف ہاتھ کرتا تو شاید وہ تھام لیتی، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے میری طرح، کیسے ہوا تو اتنا ضروری، کیسے ہوا تو اتنا ضروری، کیسے ہوا۔ وہ گاتے ہی پہلے حیات کی طرف دیکھتا ہے جو مدہوشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دل کھول کر مسکرایا اور وہ جگہ شور سے گونج اٹھی۔ سب سنیں، یہ میری دوست ہے، بس دوست، اس نے بیلا کا ہاتھ لہراتے ہوئے کہا تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اور کوئی تھا جو یہاں دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں آگے چل رہی تھی اور وہ دونوں پیچھے۔ اب ساتھ تھے، کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہے تھے۔ اینزو، یہ غلط بات ہے۔ تجھے بیلا ہی ملی تھی ہاتھ پکڑنے کے لیے، وہاں سے کسی کو دیکھ لیتا۔ ڈیوڈ کا مصنوعی غصہ دیکھ کر اینزو کا قہقہہ لگا کر ہنسا۔ وہ تینوں بھی پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میرا دوست چل رہا ہے؟ اوہ بیٹا، بدلہ تو میں بھی لوں گا، حیات کا ہاتھ پکڑ کر ڈیوڈ نے اسے غصہ دلانے کے لیے کہا۔ میری طرف سے اجازت ہے۔
پر وہ تجھے جب کرا کے دار تھپڑ رسید کرے گی نا تو رونا مت۔ وہ مزے سے بولا، اینزو تجھے بھی اتنی خطرناک لڑکی ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے؟ خطرناک نہیں ہے وہ، اس سے اپنا بچاؤ کرنا آتا ہے، وہ بہادر لڑکی ہے، اس نے فخر سے کہا۔ وہ پانچوں ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ حیات بیلا اور لونا کے بیچ میں تھی اور وہ دونوں ان کے سامنے تھے۔ حیات، تم نے بتایا نہیں کہ اینزو کو گانا کیسا لگا؟ ڈیوڈ نے بات کی شروعات کی۔ مجھے؟ حیات نے اپنی طرف اشارہ کیا تو ڈیوڈ نے سر اس بات میں ہلایا۔ سب انتظار میں تھے اس کے رد عمل کے لیے اور وہ بے چین تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس کی تعریف تو بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے ڈوریمون کارٹون دیکھا ہے؟ سب نے ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس میں جو جیان ہے نا، بالکل اس جیسی آواز ہے آپ کی، وہ جو بس یہی گاتا رہتا ہے، میں ہوں جیان، میں ہوں بڑا طاقتور، میرا گلا ہے بہت سریلا، میری آواز سن کر لوگ ہو جاتے ہیں مدہوش۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا گاتا ہوں، تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ وہ اسے تپانے کے لیے عجیب عجیب منہ بنا کر بول رہی تھی اور وہ تو صدمے میں چلا گیا تھا، اور بیلا، لونا اور ڈیوڈ کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ کسی کو اس رد عمل کی امید ہی نہیں تھی، اور حیات اسے صدمے میں دیکھ کر دل سے مسکرائی۔ میں جیان؟ وہ اب بھی صدمے میں تھا۔ اسے ڈیوڈ پر سخت غصہ آیا تھا، اس کی وجہ سے وہ جیان بن گیا تھا۔ حیات، یو آر گریٹ، ڈیوڈ نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے۔ وہ سب اب بھی ہنس رہے تھے۔ اینزو پاس بیٹھا، ڈیوڈ شدید زہر لگا۔ اینزو کو پاس بیٹھا، ڈیوڈ شدید زہر لگا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ اینزو اٹھنے لگا۔ نہیں بھائی، ہم لے آتے ہیں۔ لونا، بیلا اور ڈیوڈ جلدی سے ہنسی چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ ارے تم سب کیوں جا رہے ہو؟ حیات نے سب کو جاتے دیکھ کر بولی۔ ارے اینزو تو ہے نا۔ وہ لوگ جلدی جلدی آگے بڑھ گئے۔ اب بس وہ دونوں تھے آمنے سامنے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ میں؟ وہ چونکی۔ ہاں، کل جو میں نے تم سے بے تکی بات کی تھی۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں ہوں ناراض، اور آپ نے بس سوال کیا تھا، اور سوال کرنے کا حق سب کو ہوتا ہے۔ پھر سے خاموشی چھائی۔ میں کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ حیات نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ کیوں؟ کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس رکھ لو۔ اینزو نے پینٹ کی جیب سے ایک خوبصورت چمکتی حجاب پن نکالی جو سفید چھوٹے موتیوں کی تتلی بنی ہوئی تھی اور بڑے موتی اس کے آس پاس لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ حیات کی نظر اس پہ اٹک گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں رکھ سکتی، پلیز رکھ لو، اس نے التجا کی۔ حیات اس کی التجا کو رد نہیں کر سکتی۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ اینزو نے مسکرا کر وہ پن اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ حیات نے اسے لے کر بیگ میں رکھ دی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں تتلی والی ہی پن کیوں دی؟ اینزو نے چہرہ ہاتھ پر ٹکائے اسے دیکھا۔ کیوں دی؟ حیات نے بھی اس کے انداز میں چہرہ ہاتھ پر ٹکایا تو وہ مسکرا دیا۔ کیونکہ تتلی آزاد ہوتی ہے، ہواؤں کی سیر کرتی ہے، خوبصورت نظارے دیکھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ آزاد رہو، ہواؤں کی سیر کرو، دنیا کے خوبصورت نظارے دیکھو میرے ساتھ۔ یہ بات اس نے دل میں کہی۔ حیات مبہوت سی اسے سن رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بھی اچھا بولتا ہے۔
آپ کی نظر میں خوبصورت نظارہ کیا ہے؟ تم۔ اس نے اتنا آہستہ کہا تھا کہ حیات تک بھی اس کی آواز مشکل سے ہی پہنچی ہوگی۔ تبھی وہ تینوں ہاتھ میں کچھ لے آئے تھے۔ ان کی بات وہیں رہ گئی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، ایسی تپش کہ اندر تک جھلسا دے۔ حیات نے نظریں دوڑائیں، پر وہاں بہت لوگ تھے اور وہ شخص یہاں بیٹھے ہر فرد سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ وہ کافی دنوں سے خود پر نظریں محسوس کرتی تھی، پر وہ آج کہیں قریب تھا، پر کہاں تھا یہ معلوم نہیں۔ مومل ہانی کی طرف آئی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ اندر آئی تو ہانی کو عصر کی نماز پڑھتے پایا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ اسے نہ جانے کیوں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نماز پڑھتے دکھائی دیتا تھا، یا کوئی قرآن پڑھتے، یا حجاب میں لپٹی لڑکیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اور موبائل پر بھی قرآن کی آیتیں دکھتی تھیں، اور یہ سب دیکھ کر اسے فرق پڑتا تھا۔ اس کا دل اسے کہتا تھا کہ وہ بھی یہ سب کرنا چاہتا ہے، پر وہ اس کی نہیں سنتی تھی۔ آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے؟ ہانی نے سلام پھیر کر مومل سے کہا، جو آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ ہاں، پڑھنی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اوکے، آپ وضو کر لیں۔ مومل واش روم کی طرف بڑھ گئی اور کچھ ہی دیر میں وضو کر کے آئی تھی۔ مومل کو دوپٹہ مانگنے میں آکورڈ فیل ہو رہا تھا۔ جی آپی، یہ لیں، یہ میری آپا کا ہے دوپٹہ۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے ایک سفید رنگ کا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا۔ مومل نے خاموشی سے لے لیا اور جانماز پڑھ کھڑی ہو گئی۔ دانیال، جو اسے کافی کے لیے بلانے آیا تھا، اسے نماز پڑھتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ مومل نے نماز پڑھتے اٹھ گئی۔ آپی، آپ نے دعا نہیں مانگی؟ کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے تو میں کیا مانگوں؟ مومل نے شانے اچکائے، جبکہ ہانی نے کچھ پل مومل کو غور سے دیکھا۔ آپی، کوئی انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا، اس کے پاس ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہی ہے۔ انسان بڑا لالچی ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، بس مصیبت میں ہی اسے یاد کرتا ہے۔ ہانی نے بیڈ کے اوپر لگی تصویر کو دیکھ کر کہا، یہ اس کی اور حیات کی تصویر تھی۔ مومل کو لگ رہا تھا یہ ہانی نہیں، دانیال بول رہا ہے، جس کی بات کا اثر ہمیشہ ہوتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ میری بڑی بہن حیات آپا ہیں۔ ہانی نے مسکرائی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور اس کی آنکھیں ریئل ہیں کیا؟ جی، ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہیں یہ، اور ان کی آنکھیں 100% ریئل ہیں۔ ہانی نے مسکرا کر کہا۔ حیات ہمیشہ کی طرح سفید لانگ فراک پہنے ہوئے تھی۔ اس کی منگنی شنگنی یا اسے کسی سے محبت ہے؟ مومل نے دلچسپی سے کہا۔ اسے حیات واقعی بہت پسند آئی تھی۔ ارے نہیں، کسی سے محبت نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کا عشق ضرور ہے۔ یہ ایک راز کی بات بتاؤں؟
ہانی نے پہلے فخر سے پھر رازداری سے کہا۔ ہاں بتاؤ، مومل نے بھی آہستہ سے کہا۔ وہ زین بھائی ہے نا، وہ آپا کے پیچھے پاگل ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ان سے۔ اور تمہاری آپا، اس سے ہے محبت زین سے؟ نہیں، وہ انہیں بھائی مانتی ہے۔ اوہ، زین ویسے کافی ہینڈسم ہے یار، وہ پاگل ہے جو اسے بھائی مانتی ہے۔ مومل کو واقعی دکھ ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہانی کھلکھلا دی۔ اچھا، زین کا پتہ ہے کیا دانیال کا بھی پتہ ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ مومل نے بے اختیار پوچھا۔ دانیال بھائی اپنے راز کسی کو نہیں دیتے، پر مجھے لگتا ہے they also love حیات آپا۔ مومل کی دھڑکنیں ایک دم سے سست پڑی۔ پر پھر لگتا ہے اگر محبت ہوتی تو وہ انہیں ریجیکٹ کبھی نہیں کرتے، ہانی نے دوبارہ کہا۔ اس بار مومل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ کیا مطلب ریجیکٹ؟ مطلب یہ کہ آپا نے سب کے سامنے انہیں شادی کے لیے کہا تھا، پر انہوں نے ہی سب کے سامنے آپا کو ریجیکٹ کیا تھا۔ بس اس لیے اگر محبت ہوتی تو وہ کبھی سب کے سامنے انہیں ذلیل نہیں کرتے، ہانی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کرے گا؟ اوہ، آئی کانٹ بلیو۔ کچھ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں آپی۔ وجہ کیا ہے ریجیکٹ کرنے کی؟ مومل کا تجسس ابھرا۔ یہ تو دانیال بھائی اور اللہ اور آپا ہی جانتے ہیں۔ پر آپ آ جائیں، کافی پی لیں، دانیال نے بیچ میں آتے ہوئے کہا۔ وہ بس ابھی آیا تھا۔ ہاں چلو۔ اس نے ہانی کو دیکھا جو آنکھوں سے التجا کر رہی تھی کہ وہ دانیال سے اس بات کا ذکر نہ کرے، جس پر اس نے آنکھوں سے ہی تسلی دی۔ ہانی تم بھی آؤ، مومل نے کہا تو سر اس بات میں ہلاتی چل دی۔